بچوں کی محبت، سونے چاندی کی محبت اور پلاٹوں کی محبت، زمین کی محبت، ان محبتوں کا ذکر اللہ نے کر کے آخر میں جو بڑی زبردست نصیحت فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہے تھوڑے وقت کے لیے، اس کی عمر نہیں ہے۔ اب یہ محبتیں ہیں، ان ساری محبتوں کو بحیثیت مسلمان کے ہم سب کو اعتدال پر لانا ہوگا۔ کوئی محبت ایسی نہ ہو جو حد سے تجاوز کر جائے، کوئی محبت ایسی نہ ہو کہ جو حد سے تجاوز کر جائے، اور جب محبت حد سے تجاوز کر جاتی ہے تو پھر وہ دنیا بن جاتی ہے۔ مسلمان کی دنیا بھی دین ہے، مسلمان کی دنیا بھی دین ہے اگر وہ حدود کے اندر ہو۔ جب حدود سے نکلے گا تو پھر وہ دنیا داری میں چلا جائے گا، اور جب دنیا داری میں جائے گا تو اس سے بڑی بڑی غلطیاں سرزد ہوں گی، بڑی بڑی بے اعتدالیاں ہوں گی اس سے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس دنیا کے اندر راہ اعتدال نصیب فرمائے، آمین۔ اور یہ جتنی چیزیں دنیا میں اس وقت نقشے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ سارے نقشے ایک دن ختم ہو جائیں گے اور ہمارا اپنا نقشہ بھی نہیں ہوگا۔ آج جس تاریخ میں آپ یہاں بیٹھے ہیں، لوگ تو 100 سال کی بات کرتے ہیں، شاید کہ 50 سال کے بعد یہ جتنی ہستیاں مجھے آپ سے محض نظر آ رہی ہیں، ان میں شاید کوئی بھی نہ ہو۔ اور پھر کیا ہوگا؟ اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد زمانے کی تیز ہوائیں آ کر، بادل اور بارش، گرج چمک آ کر ہماری قبروں کے نشان بھی اٹھا کے لے جائیں گے، کچھ بھی ہمارا نہیں بچے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنی زندگی کے ان معاملات کے اندر انسان کو اعتدال رکھنا چاہیے۔ جہاں تک رہ گئی بات مکان کی اور پلاٹ کی، تو اس پہ مجھے ایک حدیث یاد آئی ہے۔ جس آدمی کا گھر نہ ہو، جس آدمی کا مکان نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہے۔ آپ یقین کریں کہ جو مقدرات ہیں نا، مقدرات، آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو حرام کر کے حاصل کرتے ہیں یا حلال کر کے حاصل کرتے ہیں۔ ملنا آپ کو ضرور ہے، لیکن یہ ہماری بدبختی ہوتی ہے کہ ہم اس پہ حرام طریقے سے ہاتھ ڈالتے ہیں، ناجائز طریقے سے ہاتھ ڈالتے ہیں۔ اب اگر وہ مقدر ہے تو ویسے بھی ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے کہ جس آدمی کا مکان نہ ہو تو وہ وضو جب کیا کرے تو یہ دعا پڑھا کرے۔ ہمیں تو آج کل وضو کی توفیق بھی بہت کم ہی ہوتی ہے، اور یہ جتنے عام طور پہ اس وقت ہم ذہنی بیمار ہو گئے نا، غصے کے مریض، چڑچڑا پن کے مریض، بات بات پہ غصہ آنا اور لڑائی اور جھگڑا کرنا، یہ ناپاکی کے اثرات ہیں۔ یہ وجود کا ناپاک رہنا، طہارت کا خیال نہ کرنا، ان وجہ سے یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اکثر باوضو رہا کرے، اور ایک دعا سکھلائی ہے کہ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اب آپ تو معصوم عن الخطا تھے، لیکن آپ اپنی عاجزی کا اظہار کر کے اللہ سے کہتے ہیں اللہ میرے گناہ معاف کر، اور اس کے فوری بعد آپ فرماتے ہیں ووسع لی فی داری، اللہ مجھے اپنا بڑا گھر بھی دے دے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ سے اگر اپنا گھر مانگتا ہے تو گھر کے لیے کوشش کرتا ہے، پلاٹ خریدتا ہے، تو یہ طلب دنیا نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ یعنی گھر کا حصول یہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو بندے کو حاصل کرنی چاہیے۔ مجھے یہاں پر تقریباً سارے لوگ بہت ہی ماشاءاللہ سردار عبدالقیوم صاحب کی دعوت پر انہی کی شان کے حامل لوگ آئے ہوئے ہیں سارے، تو میں ایک درخواست آپ سے کروں گا، دیکھو یہ دنیا بہت تھوڑی ہے، یہ وقت سب کا گزر جائے گا۔ کسی آدمی کے ساتھ تجارت اور معاملات کرتے وقت اس بات کو پیش نظر رکھا کریں کہ گویا یہ میں اپنے ساتھ کر رہا ہوں، یہ میں آج اپنے ساتھ کر رہا ہوں۔ آج ہمارے اکثر لوگ اللہ کی تائید سے کیوں محروم ہوتے ہیں، اللہ کی مدد سے کیوں محروم ہوتے ہیں؟ اللہ کی مدد سے محروم اس لیے ہوتے ہیں کہ جس وقت وہ دوسرے کسی مسلمان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں اس وقت اپنے انجام سے غافل ہوتے ہیں، اپنے آپ سے غافل ہوتے ہیں۔ اور جس وقت بندہ کسی کے ساتھ زیادتی کر لے، ظلم کر لے، یہ قاعدہ ذہن میں رکھے وہ شخص مر نہیں سکتا اس وقت تک جب تک وہ اس کا انجام بھگت کے نہ مرے۔
آج یہ پلاٹوں کی محبت اور چیزوں کی محبت اور نقشوں کی محبت ہمارے اس ٹیکسلا کی عدالت میں ایک بوڑھی اماں نے کھڑے ہو کر، بوڑھی اماں نے بیٹوں کے دباؤ پر کھڑے ہو کر یہ بات کہی کہ میری بیٹی کوئی نہیں. تو وہ خاتون روتے ہوئے میرے پاس آئی، میں کہنے لگی میری تو 3 بیٹیاں ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہا جج کے سامنے. کہا بیٹوں کا دباؤ تھا کہ جا کے کہو تاکہ ہمیں وراثت میں ان کو حصہ نہ دینا پڑے، ان کو حق نہ دینا پڑ جائے. آج جو بہنوں کے اور بیٹیوں کے پلاٹوں کے اندر حق کھا کے مر جاتے ہیں نا جو لوگ، اور اپنے آپ کو کمال سمجھتے ہیں کہ ہم مادی ترقی میں بڑے عروج پر چلے گئے ہیں، اللہ کی قسم مرنے کے بعد ایک بالش زمین کسی نے کسی کے ہاتھ آئی، ایک بالش جیسا گٹھ آتے ہیں سی، فرمایا وہ 7 زمینیں بنا کر توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالی جائیں گی. تو ان مواقع کے اوپر یہ اصلاح کی بات بھی پیش نظر رکھنی چاہیے اور اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. رہی بات تجارت کی، خریداری بیچنے کی، آپ کی اپنی چیز ہے. اگر آپ کی چیز 10 لاکھ کی ہے تو شریعت آپ کو اختیار دیتی ہے کہ آپ 1 کروڑ کی بیچیں. اپنی چیز کو بیچنے کا آپ کو اختیار ہے، لیکن دھوکہ کرنے کا اختیار نہیں ہے، فراڈ کرنے کا اختیار نہیں ہے کہ ایک پلاٹ 18 آدمیوں میں بیچ دے اور کل وہ بیچارے سارے روتے رہیں. تو ہم سب کو مرنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، اور ان چیزوں کا یہ جتنے ڈیلر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو اس کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے مرنے کے بعد یہ جس کے لیے جو کچھ ہمیں چھوڑ کے جائیں گے نا، یقین جانے بعد میں قبروں میں دعا کے لیے کوئی نہیں آتا. کسی کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ کون کتنا بڑا آدمی تھا، کون کیا تھا. اس لیے اپنے کاروبار کو، اپنے معاملات کو شریعت کے مطابق رکھیں، اور سود سے، ناجائز قبضوں سے، ناجائز ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. اور یہ بینکوں میں جن لوگوں نے سود پر پیسے رکھے ہوئے ہیں، حرام کاروبار کر رہے ہیں، یہ بھی اپنا تھوڑا سا احتساب کریں، ان کو بھی بچنا چاہیے ان چیزوں سے، اور اللہ کو حضرت ناظر سمجھ کے زندگی گزاریں. تو مجھے اللہ سے امید ہے انشاءاللہ ہمارے دوست بھائی سردار عبدالقیوم صاحب، اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے. یہ ہمارے لوگوں کے لیے سوچتے رہتے ہیں کہ ہم اچھے سے اچھا کام کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ یہ ان کو اچھے کام کی توفیق نصیب فرمائے، اور جس کام کو اب یہ شروع کر رہے ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے. اور آپ سارے دوست بھی ان کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ کام کریں، اور اس بات کو جو میری پہلی باتیں میں نے کی ہیں ان کا بھی لحاظ رکھیں، ذرا ان باتوں کا خیال کر کے ان باتوں کو انشاءاللہ اگر آپ ہم سب پلے باندھیں گے تو مجھے اللہ سے امید ہے انشاءاللہ کہ ہماری تجارت میں، کاروبار میں، معاملات میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ برکتیں نصیب فرمائیں گے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو امید یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین ان کے جتنے پروجیکٹ کام کر رہے ہیں اللہ ان میں ان کو برکت نصیب فرمائے، اللہ ان کو ترقی نصیب فرمائے، اللہ ان کے لیے بہتری کے اسباب پیدا فرمائے، اللہ حاسدین سے نہ محفوظ رکھے، اور غیب سے اللہ تعالیٰ ان کی تائید فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ آج جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ اس جگہ کو قبولیت نصیب فرما. یا اللہ اس جگہ کو جتنے لوگ یہاں کاروبار کے لیے آئیں ان کو برکت نصیب فرما، عافیت نصیب فرما. یا اللہ اپنے خاص خزانوں سے ہمارے بھائی سردار عبدالقیوم کی مدد فرما. یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ ان کے یہ والا پروجیکٹ شاہین والا اور جہاں جہاں ان کے کام مزید چل رہے ہیں یا اللہ ان کی غیبی تائید فرما، نصرت فرما. یا اللہ جو لوگ ان کے ساتھ کاروبار میں شریک ہیں یا اللہ بے شمار لوگوں کا رزق ان کے ساتھ وابستہ ہے، یا اللہ ان کو بھی رزق حلال وافر نصیب فرما، کشادگی نصیب فرما، عافیت نصیب فرما. یا اللہ دنیا کی حرام محبتوں سے، حرام لذتوں سے ہمیں پناہ نصیب فرما، ہماری حفاظت فرما، اور سب کی ضروریات کو اللہ غیب سے پورا فرما. یا اللہ ان کی جتنی ٹیم ان کے ساتھ معاونت کرتی ہے سب کو یا اللہ ان کے ساتھ اخلاص سے چلنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ میں اپنے اندازے اور گمان سے کہتا ہوں بندہ اپنی جگہ میں مخلص ہے، یا اللہ ان کو مخلص لوگ نصیب فرما. یا اللہ ان کو مخلص لوگ نصیب فرما، ٹھگوں سے، بے ایمانوں سے، فراڈیوں سے اللہ ان کی بھی ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنے خاص فضل ہم سب پہ متوجہ فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.